جب خیمے میں رخسار کو شہی بحر برائے چلائی سکینہ میرے کسب درائے کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ پھر پیار کریں ہم تمہیں آگے بلاؤ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے کہ تو جاؤ میں کیا کروں میں نام میں گر جا کے نہ ہو نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیلانیاں باہر سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا
کچھ دور نہ تھے ہاں پہ تمہیں نیند نہ آئی کیا ہو بے گجب ہوگی مہینوں کی جدائی بیوی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا وہ حال یعنی سب نہیں ہو سکتا ہے مرکون جس طرح چھٹی باپ سے وہ دو تر مظلوم نوحہ تھا یہی جس کا نہ جی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں ان کے استقبال اور سلامتی کے لیے باوازِ بلند نعرہ صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة صلى الله عليه وسلم شہزادی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے
جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں نبی کی بیٹی کا ارشاد ہو رہا ہے، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ بڑی عظیم باتیں شہزادی نے اپنے اسی ایک فقرے میں بیان کی ہے۔ کیا مدینہ کے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ نبی کی بیٹی ہیں؟ جانتے تھے، خوب جانتے تھے۔ پھر کیوں شہزادی دو عالم نے بتایا؟ بھول گئے تھے۔ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ ہمارے چوتھے امام نے بھی جب شام کے دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیا تو وہاں پہ بھی یہی کہا، ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی۔ جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اسے بتاتا ہوں، سبحان اللہ، میں اسے اپنا حسب بھی بتاؤں گا اور اسے اپنا نسب بھی بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیان مفید فائدہ ہو، ایک بات کے بیان پہ کسی کی نجات ٹکی ہوئی ہو تو بیان کرنا مستحب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی شہزادی بیان کر کے یہ بتانا چاہتی تھی کہ دنیا اور آخرت کی اگر نجات چاہتے ہو تو تمہیں فاطمہ کو پہچاننا ہوگا۔ پہچاننا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری دنیا بھی اسی میں ہے اور تمہاری آخرت بھی اسی میں ہے۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ فاطمہ ہے تو پھر صدیقہ ہونا ثابت ہو جائے گا، بے شک، بے تو شک۔ پھر شفیع روز جزا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی فاطمہ صرف یہ نہ کہہ رہی تھی کہ میں فاطمہ ہوں، فاطمہ ہوں۔ فاطمہ کہہ کے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں صدیقہ ہوں، میں عذرا ہوں، میں طاہرہ ہوں، میں راضیہ ہوں، میں مرضیہ ہوں، اور میں ہی شفیع روز جزا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی پہ آج کی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ فاطمہ شفیع روز جزا ہے۔ بے شک، بے شک۔ یعنی مسلک تشیع میں جو مسلک تشیع کو امتیاز حاصل ہے وہ امتیاز یہ ہے کہ تشیع کے یہاں شفاعت کا عقیدہ ایک یقینی عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تشیع کی بنیاد ہے۔ اگر شیعہ اور غیر شیعہ میں فرق پوچھنا ہوگا تو شیعوں کا ایک امتیاز یہ ہے کہ یہ شفاعت کے قائل ہیں، بے شک، بے اور شک۔ یہ شیعت کے ہاں اہل تشیع کے ہاں یہ یقینی مسئلہ ہے کہ ہم شفاعت کے قائل ہیں۔ اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ امام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان من انکر ثلاثت اشیاء لیس من شیعتنا، امام نے فرمایا کہ اگر کوئی تین چیزوں کو انکار کرتا ہو اور تین چیز کا منکر ہو تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شیعت کی پہچان میرے چھٹے امام نے یوں بیان کی، آقا وہ تین چیزیں کیا ہیں کہ اگر آپ کا شیعہ ہے تو اس پہ اعتقاد رکھے گا۔ پہلی بات المعراج، امام نے فرمایا کہ شیعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی کی معراج کا عقیدہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شیعت کی پہچان ہے جس کے لیے خود قرآن نے کہا اسرا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے اسے آسمان کی سیر کرائی گئی۔ کہا ہمارا چاہنے والا، ہمارے شیعہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ
سوال و جواب کیا جائے گا، سبحان اللہ، یعنی پوچھا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کچھ لوگوں کے لیے کہتا ہے قفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو ابھی ان سے پوچھا جائے گا۔ عجیب بات ہے، یعنی کچھ لوگوں کو، پڑھتے ہوئے لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ محشر میں انہیں روکا جائے گا اور روکنے کے بعد ان سے سوال کیے جائیں گے۔ المسألۃ فی القبر، شیعت کی یہ پہچان یہ ہے کہ شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ محشر میں سوال، قبر میں سوال و جواب ہوگا۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات الشفاعہ، شیعت کا یہ امتیاز ہے کہ شیعہ جو ہوگا وہ ہم اہل بیت کی شفاعت کا عقیدہ رکھے گا۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ امام نے کہا لیکن کیا ہر ایک کو شفاعت حاصل ہوگی؟ کہا شفاعت پانے کے لیے شک کے دائرے سے باہر آنا پڑے گا، سبحان اللہ، کفر سے نکلنا پڑے گا، نفاق کی سرحدوں کو توڑنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل شک، اہل کفر، اہل انکار اور اہل جحود کو شفاعت اہل بیت نصیب نہ ہوگی۔ اسی لیے نبی کا فرمان ہے لا تکون الشفاعۃ لأہل الشک والکفر ولا یکون لأہل الجحود والکفر بل تکون للمؤمنین من اہل التوحید۔ شفاعت کا حق نہ اہل شک کو، جو لوگ شک کرتے ہیں وہ ہماری شفاعت سے مستفید نہ ہوں گے، جن کے ہاں کفر پایا جاتا ہے، جن کے ہاں جحود پایا جاتا ہے۔ ہاں شفاعت کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے جو شفاعت کے لیے؟ کہا وہ ایمان ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت۔ ایک صلوات پڑھیں گا محمد اور آل محمد۔ بس اتنی بات ہے، بس پہلی بات یہ ہوئی کہ جو انسان تین چیزوں کا منکر ہو وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ایک معراج، دوسری بات سوال و جواب کا منکر، اور جو شفاعت کا منکر ہو وہ اہل بیت کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ شفاعت بھی اہل شک کو حاصل نہیں، اہل کفر کو حاصل نہیں، شفاعت کے لیے ایمان شرط ہے۔ لیکن شفیع روز جزا کون ہوگا اور کس کی شفاعت کا دائرہ کتنا ہے اسے دیکھنا ہوگا، دائرے شفاعت کو دیکھنا ہوگا۔ روایت نے کہا انبیاء شفیع ہوں گے، اوصیاء شفیع ہوں گے، صاحبان ایمان شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے۔ اسی لیے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے تکون الشفاعۃ للانبیاء، شفاعت انبیاء کو ہے، والاوصیاء یعنی وسیع شفیع بنیں گے، والمؤمنین والملائکہ۔ اچھا انبیاء شفاعت کریں گے، دوسری بات وسیع شفاعت کریں گے، صاحبان ایمان شفاعت کریں گے اور ملائکہ بھی شفاعت کریں گے۔ اور قرآن نے کہا کہ محشر میں کچھ لوگ یہ کہیں گے فما لنا من شافعین، ہمارا تو کوئی شفیع ہے ہی نہیں، ولا صدیق حمیم، اور نہیں کوئی ہمارا دوست ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کچھ لوگ کفی افسوس بن کے کہیں گے کہ نہ ہمارا کوئی شفیع ہے، نہ ہی کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی پکا ساتھی ہمارا نہیں۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صادق آل محمد نے، اس روایت کو بہار الانوار سے نقل کر رہا ہوں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ نے نبی کو شفیع بنایا، ہم اہل بیت کو شفیع بنایا، اور کہا کہ ہم اہل بیت کے شیعہ بھی شفیع ہوں گے محشر۔ ہاں یعنی نبی شفاعت کریں گے، ائمہ اطہار شفاعت کریں گے، شیعہ بھی شفاعت کریں گے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی امت کی شفاعت کریں گے، ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، اور ہمارے
اس طرح سے شفاعت کریں گے کہ ہمارا دشمن بول اٹھے گا کہ فما لنا من شافعین، کہ ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر کی ہے صادق آل محمد نے کہا ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے تو ہمارا دشمن بول اٹھے گا کہ اے کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا۔ اسی لیے حدیث کہتی ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرے گا محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ایک انسان پتھر سے محبت کرے گا تو محشر میں پتھر کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے امام نے کہا ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کرتے جائیں گے، ہمارا دشمن کہتا چلا جائے گا فما لنا من شافعین، ہمارا تو کوئی شفیع نہیں۔ پھر جو ہمارے شیعہ ہوں گے وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں گے۔ اچھا شیعہ ہمارے، یعنی اگر ایک شیعہ مقام شفاعت پہ پہنچ گیا تو اپنے گھر والوں کی، روایت کی کم سے کم 40 آدمی کی تو شفاعت کرائے گا۔ یعنی روایت کے الفاظ ہیں کم سے کم ایک شیعہ علی کم سے کم 40 مومن کی شفاعت کا۔ جب شیعہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا پھر ہمارے دشمن ہاتھ ملتے ہوئے کہیں گے ولا صدیق حمید، نہ کوئی پہلے کہیں گے ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، اور یہاں پہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سچا ساتھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد بس یہاں تک مسئلہ یہ ہوا کہ بس انبیاء شفاعت کریں گے، اوصیاء شفاعت کریں گے، مومنین شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، اہل بیت شفاعت کریں گے، اور صرف اہل بیت علیہ السلام بھی ان کے شیعہ بھی شفاعت کریں گے۔ اسی لیے مولا نے کہا لنا شفاعت ولأہل مودتنا شفاعت، کہا صرف ہم شفاعت نہ کریں گے۔ آپ کو پتا ہے اگر لوہے کو آگ میں رکھ دیا جائے نا، ایک لوہا آگ میں رکھ دیا جائے تو آگ جیسا ہو جاتا ہے، آگ جیسا ہو جاتا ہے نا، یعنی آگ جیسا سرخ ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے جو جس سے قریب ہوتا ہے نا ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا لنا شفاعت، ہم بھی شفاعت کریں گے، اور کہا صرف ہم شفاعت نہ کریں گے، یہ میرے مولا نے کہا ہے وَلِأَهْلِ مَوَدَّتِنَا شَفَاعَةٌ، ہم سے جو محبت کرتے ہیں، ہم سے جو مودت کرتے ہیں، ہم سے جو عشق کرتے ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے۔ بس اتنا مرحلہ شفاعت کریں گے، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ اب جب اس مقدمے کو فہرست تو طولانی، اور کون شفیع ہوگا اور کون شفیع ہوگا؟ قرآن شفاعت کرے گا، قرآن کریم۔ اسی لیے معصوم کا فرمان ہے تعلم القرآن، قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، فإنه شافع یوم القیامہ، قرآن سیکھ لو، یہ قرآن قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ اور دوسری جگہ نبی پاک نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ اور ایک جگہ نبی نے فرمایا النظر فی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو اے اللہ کے نبی، علی کے زمانے والے ہی علی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن نبی نے ایک فلسفہ، ایک مسئلہ حل کر دیا۔ نبی نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ نبی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا اگر چہرے علی کی زیارت کرنے کا دل چاہا ہے تو قرآن کھول لیا، اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے۔ چہرے علی کی زیارت کا اشتیاق ہوا کرے تو قرآن کھول لیا کرو، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، علی کی زیارت ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، بس قرآن کی شفاعت
تصدیق شدہ ہے، بے شک۔ قرآن کی بات تائید شدہ قرآن ہے، ہے۔ اور اس کے بعد میرے امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو قرآن کی شفاعت قابل قبول ہے، قرآن کی شفاعت کو اللہ قبول کرے گا، قائل مصدق۔ پھر امام نے کہا من شفعہ القرآن یوم القیامہ، اگر کسی کی قرآن نے قیامت کے دن شفاعت کی، آپ غور کریے، زندہ خدا کا کلام ہے قرآن، قادر مطلق خدا کی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، حی خدا کا کلام ہے قرآن، اللہ کا، اس کا مطلب قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ کلام ہے، حی ذات باری تعالیٰ جو حی ہے نا، اس کی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا من شفع لہ القرآن یوم القیامہ شفع فی، اگر قرآن کریم نے کل کسی کی قیامت کے دن شفاعت کر دی تو اس انسان کی شفاعت قابل قبول ہے۔ بس انبیاء شفیع ہوں گے، اوصیاء شفیع ہوں گے، مومنین شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، اچھا ملائکہ شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، اہل بیت شفاعت کریں گے، شیعہ حیدر کرار شفاعت کریں گے، لیکن تو شفاعت کے لیے بڑی عظیم روایت ہے، اور وہ روایت کہتی ہے اذا کانت لکم حاجہ، اگر تمہیں ضرورت پیش آ جائے نا، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو فقل اللہم انی اسألک بحق محمد و علی، کبھی بھی مشکل آئے نا تو کہا کرو خدا تجھے نبی پاک کا واسطہ اور آپ کے وسیع علی مرتضیٰ کا واسطہ، فإن لہما عند اللہ شانا من الشان وقدر من القدر، اس لیے کہ اے اللہ تیرے نزدیک ان دو عظیم ہستیوں کا عظیم مقام ہے، تجھے اس شان و منزلت کا واسطہ، تجھے ان مقام و منزلت کا واسطہ، ان تصلی علی محمد و آل محمد، کہ تو محمد اور آل محمد پہ صلوات پہ، اس کے بعد اپنی حاجت کو طلب کرے۔ لیکن اصل فقرہ یہاں کے اوپر ہے، نبی پاک نے یہ فرمایا، نبی کے ہاں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وحی بولتے ہیں جو وحی ہوا کرتی ہے۔ اب توجہ کریے گا، نبی نے کہا فإنه لم يبقى فإنه اذا كان يوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو لم يبقى ملک مقرب او نبی مرسل او مومن ممتحن، کہ اگر قیامت جس دن آئے گی تو محشر میں کوئی بھی فرشتے بارگاہ الہی، جو فرشتے مقرب الہی ہو یا نبی مرسل ہو یا کوئی بھی ایمان صاحب ایمان مومن، ایسا نہ ہوگا وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا، جو نبی اور علی کا محتاج نہ ہو۔ غور کریں، یعنی حدیث میں کوئی معمولی بات نہیں کہی کہ حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ کل قیامت میں ہر نبی مرسل کو ضرورت ہے نبی اور علی کی، حدیث یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہر ملک مقرب محتاج ہے نبی اور علی کا، اور ہر مومن کو جس کی ضرورت ہے کل محشر میں وہ نبی اور علی ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد۔ بس اب تک آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر چکا کہ یہ لوگ شفاعت کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ شفاعت کے درجات کتنے ہیں؟ سب سے عظیم مرتبہ شفاعت کا کس کو حاصل ہے؟ تو میں قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہوں گا، اللہ اپنے حبیب کو خطاب کر رہا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے حبیب رات جب ہوا کرے اور رات کا ایک حصہ گزر جایا کرے تو آپ بستر چھوڑ دیجئے، بستر چھوڑ دیجئے فتحجد پہ، اور جب سارے لوگ سوئے ہوں تو آپ جگ کے قرآن پڑھیں، نافلۃ لک، یہ واجب نمازوں کے علاوہ آپ کو ایک حکم دیا گیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اللہ اللہ، اب سوال یہ ہے کہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک
जाएंगे, वाह वाह आप राजी हो जाएंगे। तो क्या देगा कि अल्लाह का नबी राजी हो? वो क्या चीज है? वो यही चीज है, आसानिया बसका रब्बुका मकाम महमूदा। ए मेरे हबीब, हम आपको मकाम महमूद अता करेंगे। तो ये मकाम महमूद क्या है? उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, मकाम उस्माए शफाअत है। ये मकाम महमूद मकाम उस्माए शफाअत है, जहाँ अल्लाह के नबी मकाम शफाअत पे खड़े होंगे और अपने चाहने वालों के, अपने उम्मतियों की शफाअत करेंगे, शफाअत करते जाएंगे। अल्लाह पूछता जाएगा, ए मेरे हबीब राजी हुए? ए मेरे हबीब राजी हुए? ए मेरे हबीब राजी हुए? जब तक नबी राजी ना हो जाए, नबी की शफाअत को खुदा कबूल करता जाए। नबी की शफाअत को खुदा, बस शफाअत का सबसे बड़ा दर्जा नबी पाक को हासिल है। लेकिन अल्लाह के नबी ने मसला हल किया है, बहुत तवज्जो करिएगा। नबी पाक ने अपनी बेटी का गुफ्तगू का उन्वान है शहजादी शफीए रोज़े जज़ा है, और नबी पाक को मकाम महमूद मिला है ना, नबी पाक को मकाम महमूद मिला है। और खुदा महशर में अपने नबी को इतना देगा कि नबी राजी हो जाए, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ए मेरे हबीब, हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। और नबी का ये कहना है कि शहजादी का दस्ते मुबारक थामा, दस्ते मुबारक थामने के बाद नबी ने ये फरमाया, मन अरफ़हा बिही फ़क़द अरफ़हा, जो इसको पहचानता है वो तो पहचानता ही है, वमन लम यअरिफ़हा, जो फातिमा को नहीं पहचानता वो समझे, हाज़िही फ़ातिमतु बिन्त मोहम्मद, ये फातिमा है जो नबी की बेटी है। या बज़अतुम मिन्नी, या बज़अतुम मिन्नी, ये मेरा जुज़ है। ये मेरे, तो क्या लोग नहीं जानते थे कि फातिमा नबी की बेटी है? क्या नहीं जानते थे कि फातिमा? सब जानते थे। तो जब जानते थे तो कहा कि ये नहीं बताना चाहते थे। नबी पाक एक मसले को हल करना चाहते थे। अगर ये कुरान करीम है तो कुरान करीम कुल है, और इसके जो सूरा है वो जुज़ है। सूरा जुज़, कुरान कुल। अच्छा तो ये बताइए, अलियाज़ु बिल्लाह, क्या कुरान को नजिस किया जा सकता है? कुरान को नजिस, तो क्या एक जुज़ को नजिस किया जा सकता है? हाँ, इसका मतलब जो कुल का हुक्म है वही जुज़ का हुक्म है। वही जो नबी अगर कुल है तो फातिमा जुज़ है। अगर नबी की तौहीन की जाए तो काफिर हो जाएगा, तो शहजादी की तौहीन करने वाला भी काफिर होगा। क्यों? इसलिए कि जो कुल का हुक्म होता है वही जिसका हुक्म हुआ करता है। तो अगर अल्लाह के नबी शफीए रोज़े जज़ा है ना, शफीए रोज़े जज़ा है, तो शहजादी को कैसा मर्तबा मिला है महशर में अपने शियों की शफाअत का। इसीलिए तो नबी की बेटी शफीए रोज़े जज़ा बनी। इसीलिए रिवायत के अल्फाज पढ़ रहा हूँ कि जब शहजादी महशर से गुजरेगी तो आवाज आएगी, गस्सू अब्सारकुम, अपनी नजरों को नीचे झुका लो। तो रिवायत के अल्फाज है, नबी अंबिया झुका लेंगे, शुहदा झुका लेंगे, सिद्दीकीन अपनी नजरों को झुकाएंगे, हर कोई अपनी नजरों को झुकाएगा। अच्छा, शहजादी गुजरेगी अर्श आज़म के सामने, जब अर्श आज़म के मुकाबले में आएंगी तो शहजादी पे जो जुल्म हुआ उसकी शिकायत करेंगी। जब शिकायत कर लेंगी तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ कुदरत आएगी, या हबीबती, या हबीबती सलीमी, सलीमी तो होता, मुझसे कुछ मांगिए मैं देना चाहता हूँ। उधर अपने हबीब के लिए कहा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ये मेरे नबी हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। और महशर में नबी की बेटी से कह रहा है, सलीमी तो होता, आप मांगिए मैं देना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, नबी की बेटी ने क्या मांगा है, क्या मांगा है, ये तवज्जो करने का मकाम। आप मांगिए मैं देना चाहता हूँ। इश्फ़ई तशफ़ई, ए नबी की बेटी आप शफाअत करिए, मैं आपकी शफाअत को कबूल करूँगा। ये खुदा कहेगा आप शफाअत करिए, मैं आपकी शफाअत को कबूल करूँगा। बस सलीम
तशफ़ई। अच्छा, जब इतनी आवाज आएगी अल्लाह की तरफ से तो शहजादी कहेगी या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सैयद व सरदार, ए मेरे आका, ज़ुर्रियती वशियती वशियत व ज़ुर्रियती। तीन बातें को तकाजा करेंगे, ए अल्लाह अपनी औलाद के बारे में कुछ चाहती, ज़ुर्रियती, फिर कहेंगी शियती, मेरे शियों के बारे में चाहती, यानी मेरी औलाद की शफाअत फरमा, मेरे शियों की का सिर्फ मेरे शियों की नहीं, वशियत व ज़ुर्रियत, मेरी औलाद के भी चाहने वाले हैं ना, यानी जो मेरे शिया हैं उनकी भी शफाअत फरमा, मेरे बच्चों की फातिमा उम्मत की मानवी माँ है, फातिमा मानवी माँ है। अल्लाह का ज़ुर्रियती वशियती वशियत ज़ुर्रियती व मुहिब्बी ज़ुर्रियती। कहे अल्लाह जो मुझसे मोहब्बत करता है उसकी शफाअत फरमा, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करता है उसकी शफाअत फरमा। उधर खुदा कह चुका आप शफाअत करिए मैं कबूल करूंगा, और फिर कसम खा के कहा फवइज़्ज़ती व जलाली ला उजाज़ियन्ना सुल्म ज़ालिम, का आज तो जालिम के हर जुल्म का बदला दिया जाएगा, और आप शफाअत करिए शफाअत कबूल होगी। शहजादी कहेंगी मेरे शिया, मेरी ज़ुर्रियत के शिया, मेरे चाहने वाले और मेरी ज़ुर्रियत के चाहने वाले। बस महशर में आवाज आएगी ऐना ज़ुर्रियत फातिमा व ऐना शियतुहा। आप इंसाफ से बताइए, अव्वल से आखिर तक सारे लोग जहाँ जमा हो वहाँ कहा जाए कि फातिमा की औलाद कहाँ है, वहाँ कहा जाए कि फातिमा के शिया कहाँ है। इसीलिए बाज़ रिवायत के अल्फाज है कि कुछ लोग कफ़े अफसोस मल के कहेंगे ऐ काश हम भी फातिमी होते, कफ़े अफसोस मल के कहेंगे ऐ काश हम भी फातिमी होते। आवाज़ आएगी कि ऐना ज़ुर्रियत फातिमा ऐना शियतुहा ऐना मुहिब्बु फातिमा व ऐना मुहिब्बु शियतिहा ज़ुर्रियतिहा। कहाँ फातिमा के चाहने वाले और कहाँ शहजादी के औलाद के चाहने वाले। अब सब जमा होंगे, शहजादी के चाहने वाले भी और उनकी ज़ुर्रियत से मोहब्बत करने वाले भी। अब शहजादी के साथ जब जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे और दरवाजे बहिश्त के करीब पहुंचेंगे तो शहजादी एक मर्तबा पीछे मुड़ के देखेंगी तो आवाज़े कुदरत आएगी कि नबी की बेटी फातिमा, हमने तो आपकी शफाअत कबूल कर लिया, आप अपने शियों के साथ अपनी औलाद की ज़ुर्रियत के साथ आप जन्नत में चली जाएंगे, आप पीछे मुड़ के क्यों देख रही हैं? बहुत तवज्जो करने का मकाम है, आप पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं? रिवायत से अंदाजा होता है कि जिंदगी में कुछ काम हुब्बे फातिमा में करना चाहिए। बोलो ये कि किसी को एक गिलास शरबत ही क्यों न पिलाए पर इश्क़े फातिमा में पिला देना चाहिए। किसी को लिबास पहनाओ हुब्बे फातिमा में पहना दो, किसी को खाना खिला दो हुब्बे फातिमा में खिला दो। ये कल काम आएगा, ये कल महशर में काम आएगा। अब तवज्जो करिएगा, शहजादी मुड़ेगी तो आवाज़ कुदरत आएगी कि नबी की बेटी, हमने तो आपकी शफाअत कबूल कर ली, आप बहिश्त में जाइए। तो आवाज़ देगी कि अहबब्तु अन युअरफ़ा क़द्री फ़ी मिस्ल हाज़ल यौम। तो नबी की बेटी कहेंगी कि ए अल्लाह, मैं आज महशर में अपनी क़द्र मंज़िलत को चाहती हूँ कि मेरा मकाम पहचाना जाए। अल्लाह, मैं ये चाहती हूँ कि नबी की बेटी, और देखा ना इअलमू अन्नी फातिमा, पहचानो मुझे फातिमा कहा जाता है। कहा अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि मेरा क़द्र मंज़िलत, मेरा मकाम पहचाना जाए। तो अल्लाह कहेगा इरजी वंज़ुरी मन काना फी क़ल्बिही हुब्बुन लके
فَلِأَحَدِ قُلْدِكَ، تو فاطمہ پلٹ جاؤ. اور اب دیکھیے محشر میں جتنے لوگ ہیں، جن جن لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہو اور آپ کی اولاد کی محبت ہو، خُذِیہِ بِیَدِهِ، انہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑیے. وَأَدْخِلِیہِ الْجَنَّةَ، ہاتھوں سے پکڑ کے انہیں بہشت میں لے کے جائیے، انہیں بہشت میں لے کے جائیے. اب روایت کے الفاظ سے خدا کی قسم، پانچویں امام نے خدا کی قسم کھا کے کہا. آپ کو پتہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں، کہیں کے بھی پرندے، یہ کبوتر دیکھ لیجیے، چاہے وہ حرم کے کبوتر ہوں یا عام پرندے ہوں، دانہ ڈالیے تو یہ بتائیے کبوتر ہر دانہ کھا جاتا ہے؟ بھئی جو خراب دانے ہوتے ہیں وہ کنارے کر دیتا ہے، جو کھانے لائق نہیں ہوتا ہے، جو سڑا دانہ ہوتا ہے وہ کنارے، فرض کریے کنکر کو الگ کر دے گا، پر جو دانہ ہے اسے چن لے گا. اگر کچھ دانے اس میں کنکر پتھر اور کچھ صحیح و سالم، تو کیسے ایک پرندہ صحیح سالم دانے کو چنتا ہے، خراب چیزوں کو کنکر کو دور ہٹا دیتا ہے. پانچویں امام نے کہا واللہ لتلتقط، خدا کی قسم ہماری جدہ فاطمہ لتلتقط شیعتها ومحبیها یوم القیامت کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی. کیسے ایک پرندہ جب اسے دانہ دیجیے نا تو کنکر الگ کر دیتا ہے، دانے کو چن لیتا ہے. اللہ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ ذرا تشبیہ تو دیکھیے میرے امام نے کیسے دی ہے. جن کے دل میں حب فاطمہ ہو ان کی مثال صحیح و سالم دانے جیسی ہے، اور جن کے دل میں گنا ہو ان کی مثال انہی کنکر و پتھر جیسی ہے. اللہ اللہ، کہاں کیسے پرندہ صحیح اور سالم دانے کو چن لیا کرتا ہے، کنکر و پتھر کو دور ہٹا دیا کرتا ہے. خدا کی قسم ہماری جدہ کل محشر میں ایسے ہی اپنے شیعوں اور اپنے چاہنے والوں کو چنے گی. کل محشر میں ایسی اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کو چنے گی. اچھا اب شہزادی چن لی، شہزادی نے اپنے شیعوں کو چن لیا، چننے کے بعد پھر لے کے چلے گی. اب جب لے کے چلے گی محشر کے دروازے پہ، اب جب یہ پہنچیں گے جنہیں شہزادی نے اپنے ساتھ لیا، جنہیں شہزادی دو عالم نے انتخاب فرمایا، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ اب اللہ ان کے قلب میں ڈالے گا. یعنی شہزادی کے جو شیعہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود کو جنت میں پہنچانا کمال نہیں ہے. کل جب ہمیں انشاءاللہ کہ ہاں نصیب ہوگا ضرور، جب بہشت میں جانا نصیب ہو تو ہم خدا سے کہیں خدا ہم اکیلے نہ جائیں گے، ہم اکیلے نہ جائیں گے، ہم تو اپنے ساتھ اپنے شیعوں کو لے کے چلیں گے. تو جب یہ شہزادی کے شیعہ دروازے بہشت پہ پہنچیں گے تو روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ ان کے قلب میں ڈالے گا کہ تم بھی پیچھے مڑ کے دیکھو، تم بھی پیچھے مڑ کے دیکھو. اللہ اللہ، تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو پھر آواز قدرت آئے گی تم کیوں پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہتے ہو. یعنی اگر ایک رشتہ اہل بیت سے جڑ جائے نا تو خود انسان، ہم جیسا انسان بھی کتنا قوی ہو جاتا ہے اور اس کا مقام و منزلت کیا ہوتا ہے روایت سے اندازہ ہوتا ہے. اللہ کہے گا کہ تم کیوں مڑ کے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہیں گے اللہ ہم فاطمہ کے شیعہ ہیں، ہم آج اپنے مقام و منزلت کو پہچاننا چاہتے ہیں. پتہ فاطمہ کا جو شیعہ ہے محشر میں اس کا کیا مقام ہے، فاطمہ کا جو چاہنے والا ہے محشر میں اس کی کیا فضیلت ہوگی. تو اللہ کہے گا ارجعو، تم بھی پڑھ لو. ارجعو. اچھا اب توجہ کریے گا، تو جن کے دل میں محبت تھی انہیں تو فاطمہ لے کے آ گئی، اب بچے گا ان لوگ. تو محشر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، امام نے کہا دیکھو وانظروا الی من احبکم لحب فاطمہ. یعنی اگر میں شہزادی سے محبت کرتا ہوں اور کوئی صرف مجھ سے محبت کرے اس وجہ سے کہ یہ شہزادی سے محبت کرتا ہے، یہ کام آئے گی کل محشر.
مجھے توفیق نہیں کسی بھی وجہ سے، تو کم سے کم میں یہی دیکھ کے خوش ہو جاؤں کہ یہ شہزادی کی عزا کا اہتمام کرتے ہیں، اتنا بھی انسان کو نجات دے دے گا کل۔ تو امام نے کہا دیکھو من احبکم لحب فاطمہ، کس نے تم سے محبت کی ہے صرف حب فاطمہ کی وجہ سے۔ پھر امام نے کہا انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، دیکھو ان میں سے کسی نے فاطمہ کی محبت میں کسی کو کھانا کھلایا؟ اللہ 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 اللہ، خدا کی قسم کسی ایک کو کھانا کھلاؤ حب فاطمہ میں کھلایا جائے، حب فاطمہ کی وجہ سے کسی سے محبت کیا جائے، پھر امام پوچھیں گے، شہزادی کی طرف آواز قدرت آئے گی، پلٹو جاؤ دیکھو اس میں سے کس نے فاطمہ کی محبت میں تم سے محبت کی ہے، من اطعمکم لحب فاطمہ، کس نے تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا؟ پھر آواز آئے گی من کساکم لحب فاطمہ، دیکھو ان میں کوئی ہے جس نے فاطمہ کی محبت میں کسی کو لباس پہنایا؟ کوئی ہے جس نے فاطمہ کی محبت میں کسی کو لباس پہنایا؟ پھر آواز آئے گی اچھا دیکھو کوئی ہے جس نے حب فاطمہ میں کسی کی غیبت نہ کی، یا کوئی غیبت کر رہا تھا اسے روک دیا حب فاطمہ؟ اللہ اللہ، ابھی تک تو کچھ کھلانے کا مسئلہ تھا، بھائی کوئی کسی کی برائی کرے اور میں صرف شہزادی کی محبت میں اسے کو بھائی برائی نہ کروں، تو اس میں کچھ خرچہ ہوا؟ بھائی کھانا کھلانے میں خرچہ تھا، کپڑا پہنانے میں خرچہ تھا، لیکن حب فاطمہ میں کہا کہ بھائی برائی نہ کی جائے کسی کی، حب فاطمہ میں نے امر بالمعروف کر دیا، حب فاطمہ میں نے نہی عن المنکر کر دیا۔ تو خدا کی قسم یہ چھوٹا سا کام مجھے دکھ رہا ہے، مگر ممکن ہے کل بڑے بڑے کام نہ آئے، مگر جسے ہم اور آپ چھوٹا سمجھ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ حب فاطمہ کی وجہ سے کسی سے محبت کیا جائے، حب فاطمہ میں کسی کو کھانا کھلایا جائے، حب فاطمہ میں کسی کو لباس پہنایا جائے، حب فاطمہ میں امر بالمعروف کیا جائے، اور عشق فاطمہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، تو جو شیعہ ہوں گے فاطمہ کے آواز قدرت آئے گی پلٹ جاؤ دیکھو کس نے یہ کام کیا ہے فاطمہ کے عشق میں، پھر آواز آئے گی خذوہ بیدہ، عجیب یہ امام معصوم کے الفاظ ہیں، کہا اپنے ہاتھوں سے انہیں پکڑو، اپنے ہاتھوں سے انہیں پکڑو، وَأَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ، کہا ہاتھوں سے پکڑو اور انہیں بہشت میں داخل کرو۔ خدا کی قسم عقل بشر حیران ہے کہ نبی کو مقام محمود دیا، مقام عظمائے شفاعت دیا، مقام عظمائے شفاعت، اس مقام و فضیلت کی کیسے حد بیان کی جا سکتی ہے؟ اسی لیے تو خدا نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے کوثر دیا ہے، کوثر دیا ہے۔ ایک جملہ صاحبان علم کے لیے یہ بتائیے اگر دینے والا محدود انسان ہو اور میں کہوں کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ دیا تو یہ زیادہ میرے اعتبار سے طے کیا جائے، لیکن اگر لامحدود کہے کسی چیز کو، بھائی اگر ایک محدود انسان کہے کہ میں نے آپ کو بہت دیا تو میرے ہی اعتبار سے وہ بہت طے ہوگا، لیکن خالق کہے جو لامحدود ہے، جو وہ کہے میں نے بہت زیادہ دیا، وہ کہے بہت زیادہ دیا ہے، تو اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ بس عزیزان محترم اسی بات کی طرف شہزادی نے نبی کی بیٹی نے اشارہ کیا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، پہچانو مجھے فاطمہ کہا جاتا ہے، میں نبی کی بیٹی فاطمہ، ہاں فاطمہ بذات الرسول ہیں، فاطمہ صدیقہ ہیں، فاطمہ طاہرہ ہیں، جن کی صداقت کا کلمہ قرآن نے پڑھا ہے، جن کی طہارت کی گواہی اللہ کی کتاب نے دی ہے، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فاطمہ رازیہ ہیں اور فاطمہ مرضیہ ہیں۔
اور فاطمہ حسین کی ماں ہے. فاطمہ حسن کی مادر گرامی ہے. فاطمہ اس وجود کو کہا جاتا ہے جس کے آغوش میں پلنے والی بچیوں کو زینب و ام کلثوم کہا جاتا ہے. خدا کے قسم کیسی تربیت کی ہے شہزادی نے, جس کی آغوش میں پل جائے تو کوئی حسن کہلاتا ہے اور کوئی حسین بنتا ہے. کتنی عظیم بات کہی تھی جوش نے, قطرے دل میں لیے کیسا حسین پلا ہے شہزادی کی آغوش میں, قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین, ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین, دین آداب رفاقت کے پیغمبر تھے حسین, جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین. سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں, ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. ایسے انسان کو کی تربیت فاطمہ کی آغوش میں ہوئی ہے. اسی لیے حسین نے جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ پتہ ہے عبید اللہ ابن زیاد کو میری ماں فاطمہ ہے, میری ماں فاطمہ ہے. اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے زیارت نامے کا یہ فقرہ ہے, سلام اس خاتون پر جس نے سینہ ایمان سے شیر پیا, جس نے سینہ ایمان سے, لیکن جو بذت الرسول ہو, جو صدیقہ ہو, جو طاہرہ ہو, جو راضیہ ہو, جو مرضیہ ہو, اپنے بابا کے بعد بہت کم دن زندہ رہے, بہت کم دن زندہ رہے. روایت کے الفاظ ہے کہ اسما کا بیان ہے کہ شہزادی نے مجھ سے کہا کہ میں چادر اوڑھ رہی ہوں اور اسما تم مجھ سے گفتگو نہ کرنا اور تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کرنا, اور جب میری آواز نہ آئے تو سمجھ لینا میں دنیا سے رخصت ہو گئی. اسما کا بیان ہے کہ نبی کی بیٹی نے چادر اوڑھ لی, تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا اے نبی کی لخت جگر, اے نبی کی یادگار, اے خدیجہ کی یادگار, اے نبی کی سکون پہنچانے والی بیٹی. مگر اسما کہتی ہے کہ شہزادی کی آواز نہ آئی تو میں نے اپنے کو شہزادی کے اوپر گرا دیا, اور گرانے کے بعد کہا کہ بیٹی نبی گرامی کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچائیے گا. اسما کہتی ہے کہ میں گفتگو ابھی تمام ہوئی تھی کہ اتنے میں حسن و حسین آئے. حسن و حسین آئے تو ایک مرتبہ امام علی مقام آگے بڑھے امام حسن, اور آگے بڑھنے کے بعد خود کو اپنی اماں کے اوپر گرا دیا, اور گرانے کے بعد ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ یہ تھا یا اماں کلمینی, اماں اپنے حسن سے باتیں کریے, اے مادر گرامی اس حسن سے باتیں کریے, وگرنہ حسن کی روح جسم سے پرواز کر جائے گی. اجرکم من اللہ, اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حسن مجتبی نے کہا اماں آپ کا حسن بول رہا ہے, اماں مجھ سے گفتگو کریے قبل اس کے کہ میری روح جسم سے نکل جائے. روایت کے الفاظ ہے حسین آگے بڑھے, اپنی ماں کے تلوے کو چومنے لگے, آواز دی یا اماں انا ابنک الحسین, اماں ارے میں آپ کا حسین بول رہا ہوں, اماں حسین سے گفتگو کریے ورنہ حسین کا سینہ پاش پاش ہو جائے گا.
कर जालिम तमाचे मार रहा था, सकीना बैन कर रही थी। वसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा दस मरतबा बिस्मिका या अल्लाह 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 या अल्लाह। माबूद तुझे अस्माए हुस्ना का वास्ता, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। हाज़रीन मजलिस की तमाम हाजात शरइया को पूरा फरमा दे। हमने जो बीमार उन्हें शिफा कामिल आजिल इनायत फरमा, हमने जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ को अदा फरमा। हम में से जिनके वालिदैन का साया हमारे सरों से उठ चुका है, पाक परवरदिगार उनके छोटे बड़े गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। और हम में से जिनके वालिदैन का साया हमारे सरों पे बाकी है, सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र मरहमत फरमा। पाक परवरदिगार दुनिया में जहाँ कहीं भी शियान यानी जिन मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, उनकी मुश्किलात को बरतरफ फरमा। वक्त के इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवाम अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात ही तशरीफ़ रखें, तबरुक यहीं तक़सीम होगा। गुजारिश है मरहूम अलहाज हैदर भाई राशिद, मरहूम राशिद भाई, मरहूम रहमत भाई, मरहूम मोहम्मद भाई, मरहूम महबूब राशिद, मरहूम प्यार अली भाई, मरहूम अब्बास प्यार अली, मरहूम हुसैन राशिद जी, मरहूम सैयद आगा इब्न रमज़ान अली, मरहूम सैयद मूसा इब्न रमज़ान अली, मरहूम रहमत भाई, मरहूम असूरा भाई, मरहूम कुलसूम भाई प्यार अली और राशिद फैमिली और शिव जी फैमिली और तमाम हाज़रीन के अमवात और तमाम मरहूमिन के रूह के सारे सवाब के